نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بدعت نہیں چھوڑیں گے، پیر کو نہیں چھوڑیں گے، رسول کو چھوڑ دیں گے، سنت کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، پیر کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ آگے آپ نے فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ تمسکو بہا، علیکم بسنتی، اور میری سنت کو پکڑو، پھر بیچ میں خلفاء کی سنت پکڑو۔ آگے فرمایا تمسکو بہا، خلفاء اب نہیں، یہاں صرف سنت ہے، علیکم بسنتی تمسکو بہا، میری سنت کو پکڑو، میری سنت کو لازم پکڑو، تمسکو بہا، اور مضبوطی سے پکڑو۔ یہ حدیث فیصل کے طور پہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا، ایسے سمجھایا کہ عقل میں بیٹھ جائے، ذہن میں بیٹھ جائے، اختلاف کے وقت انسان کو سمجھ آ جائے کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ آپ نے پہلے بتایا سنت کو پکڑ لو، لازم پکڑ لو، پھر آگے بتایا تمسکو بہا، مضبوطی سے پکڑو، صرف پکڑو نہیں، مضبوطی سے بھی پکڑو۔ 2 مرتبہ آپ نے فرما دیا، ایک مرتبہ پکڑو، لازم پکڑو، دوسری مرتبہ کیا فرمایا؟ تمسکو بہا، مضبوطی سے پکڑو۔ اتنا ہی پہ بس نہیں کیا، آگے مزید آپ نے فرمایا، آگے کیا فرمایا؟ وعضوا علیہا بالنواجذ، اور دانتوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ 3 طرح سے کلمات آپ نے ذکر کیے، یہ اختلاف کے وقت ہمیں یہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ سنت کو لازم پکڑنا۔ کیسے پکڑنا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ اور پھر کیسے پکڑنا ہے؟ مضبوطی میں بھی دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں سے۔ یہ نواجذ کہتے ہیں، یہ دانت کا آخری حصہ ہے، سب سے لاسٹ والا، ایک نیچے ایک اوپر، ایک نیچے کے اوپر، جس کو کہتے ہیں عقل داڑ بھی کہتے ہیں، یعنی عقل والا دانت، سب سے آخر والا۔ داڑ سے کوئی چیز مضبوطی سے پکڑتے ہیں، کاٹ کے پکڑتے ہیں۔ جب آپ کو رسی پکڑنا ہو، آگے سے نہیں پکڑتے ہیں، کتنا اس میں طاقت نہیں رہتی آگے سے پکڑیں گے تو، لیکن پیچھے والے مسوڑے کی دانت سے پکڑیں گے، مضبوطی سے پکڑیں گے۔ یہ اشارہ ہے کہ سنت کو ایسے ویسے نہ پکڑو، سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اسی کو میں نے پچھلے بیان میں جب طائفہ منصورہ کی بات میں نے بیان کی تھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس حدیث پر دنیا میں اگر کوئی عمل کرنے والا ہے صحیح سے تو وہ اہل حدیث ہے۔ اور اہل حدیث کیسے عمل کرتے ہیں؟ کڑکڑا کے سنت کو پکڑتے ہیں، دونوں ہاتھ جیسے کڑکڑا کے، میں پہلے بتایا تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ اختلاف کے موقع پر جسے پکڑنا چاہیے اسے جو ہے اہل حدیث پکڑتے ہیں، اور جسے نہیں پکڑنا چاہیے اہل بدعت، وہ اسے زور سے پکڑتے ہیں۔ وہ اہل بدعت کس کو پکڑتے ہیں؟ بدعت کو پکڑتے ہیں۔ کیسے؟ نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بدعت نہیں چھوڑیں گے، پیر کو نہیں چھوڑیں گے، رسول کو چھوڑ دیں گے، سنت کو چھوڑ دیں گے، حدیث کو چھوڑ دیں گے، پیر کے سامنے کسی کی نہیں چلے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری سنت کو لازم پکڑو، اس کو مضبوطی سے پکڑو، اور دانتوں سے کڑکڑا کے پکڑو، مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور سنو، تم دین میں نئی چیز داخل کرنے سے بچو، دین میں نئی چیز داخل کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہی حدیث ہمیں بتاتی ہے اہل سنت وہ ہے جو سنت کو مضبوطی سے، سنت رسول کو، سنت پیر کو نہیں، سنت امام کو نہیں، سنت ولی کو نہیں، سنت رسول کو کیسے پکڑنا ہے؟ مضبوطی سے پکڑنا ہے، دانتوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے، وہ اہل سنت ہے۔ اور جو اس کو چھوڑ دے، آپ نے آگے بھی یہ بھی فرما دیا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور ڈرو، سنو، دین میں نئی چیز داخل نہ کرو، اس لیے کہ دین میں نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہی سنت کے مقابلے میں کیا ہے؟ بدعت، جو دین میں نئی چیز داخل کرے، جو دین اپنی طرف سے گڑھے، دین میں نئی بات ایجاد کرے، وہ اہل بدعت ہے، اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے، اس کا تعلق سنت سے نہیں ہے۔